اچھرا میں رہتے تھے مولانا مودودی، اور 70 کے انتخابات میں جمعیت علماء اسلام جو تھی انہوں نے کیا کیا؟ مودودی صاحب اپنے گھر سے نکلتے تھے، ایک لمحے کو مانا بھئی مودودی صاحب بڑے برے آدمی تھے، ہم نے یہ مانا چلو یار کافر تھے، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں نہ ہو سکتا، ولیعذ باللہ۔ اور اس زمانے میں نجمہ ڈانسر ملک پہ چھائی ہوئی تھی، نیا نیا زمانہ تھا، ٹی وی آیا ہوا تھا، بچہ گھروں میں دوسرے کے گھروں میں جا کے دیکھتے تھے۔ 71 میں بھی ٹی وی ہر گھر میں نہیں تھا۔ نجمہ ڈانسر مشہور تھی، پورا نجمہ کا پوسٹر بنایا، ٹائٹ کپڑے اسے پہنائے اور اس کے سر پہ مولانا مودودی کا سر لگا دیا۔ یہ علماء دین اور یہ قوم کو راہ دکھانے والے 6 مہینے تک وہ پوسٹر لٹکا رہتا تھا، اور مولانا مودودی روز وہاں سے گزرتے تھے کہ ایک فاحشہ عورت کے جسم پہ ان کا سر لگا ہوا ہے، لوگ ہنستے تھے، مولانا چپ کر۔ یہ ابھی کی بات ہے مولانا فضل الرحمان صاحب، جو بھی سیاسی اختلاف اتفاق ہو ہمیں اس سے غرض نہیں، لیکن مولانا کے مقابلے میں ایک ایسی بد کردار عورت کو لا کے اسمبلی کا الیکشن لڑا رہا گیا، یہ کیا چیز تھی سوائے اس کے کہ مولانا کی توہین کرتی؟ یہ قیادت ہے؟ یہ 1970 کے آخری دنوں کی بات ہے، جن دنوں پاکستان میں پہلے عام انتخابات ہو رہے تھے اور فضا میں سخت تناؤ تھا۔ اس دوران ایک روز ہم بیٹی رابعہ کو لے کر انارکلی بازار گئے تو سامنے پیپلز پارٹی کے کارکنوں کا ایک پرجوش جلوس آ گیا۔ اس میں ابا جان کو گالیاں دی جا رہی تھیں۔ ہم یہ دیکھ کر فوراً واپس گھر آ گئے۔ اگلے روز دوپہر کو جب ابا جان کھانا کھانے گھر میں آئے تو ان کے بالکل ساتھ والی کرسی پر بیٹھی میری بیٹی رابعہ غور سے ابا جان کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، نانا ابا، مولانا مودودی آپ ہی ہیں نا؟ کہنے لگے، ہاں بیٹی میں ہی ہوں۔ اس پر رابعہ بولی، نانا ابا، انارکلی میں تو مولانا مودودی کو گالیاں دی جا رہی تھی۔ نواسی کی یہ بات سن کر ابا جان مسکرا کر پوچھنے لگے، اچھا آپ نے بھی گالیاں سنی تھی؟ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ اس پر میں نے ڈانٹ کر رابعہ کو چپ کرایا اور ترشی سے ابا جان سے کہا، آپ خوش تو ایسے ہو رہے ہیں جیسے گالیاں نہیں پڑی بلکہ کوئی خزانہ مل گیا ہے۔ میری یہ بات سن کر ابا جان کے چہرے سے مسکراہٹ ختم ہو گئی اور وہ سنجیدگی سے کہنے لگے، بیٹی میں نے تو اللہ کی راہ میں ابھی صرف گالیاں ہی کھائی ہیں، پیغمبروں اور اللہ کے دیندار لوگوں نے تو پتھر بھی کھائے ہیں اور جان سے بھی گئے ہیں۔ اللہ کی راہ میں پڑنے والی گالیاں انبیاء کی سنت ہے، یہ ہر کسی کو کہاں نصیب ہوتی ہے۔ سجرہائے سایہ دار از حمیرہ مودودی، صفحہ نمبر 101۔ ابا جان اچھرا کی مسجد میں بچوں کو بھی جمعہ پڑھنے ساتھ لے جاتے تھے۔ مسجد کے خطیب ایک مولانا صاحب تھے جو ابا کے بہت مخالف تھے۔ ایک جمعے میں ابا سامنے ہی بیٹھے تھے کہ مولانا صاحب بولے، مسلمانوں یاد رکھو، اگر کوئی مودودیہ مر جائے اور اس کو دفنا دیا جائے اور اس کی قبر پر پودا نکل آئے اور اس پودے کو کوئی بکری کھا لے تو یاد رکھو اس بکری کا دودھ پینا بھی حرام۔ اس کے باوجود ابا جی نے انہی خطیب صاحب کے پیچھے نماز پڑھی اور پڑھتے رہے۔ شام کو جماعت کے کارکنان نے ابا سے پوچھا، یہ لوگ جو آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کے پیچھے ہم نماز کیوں کر پڑھیں؟ ابا جی نے کہا، انہی کے پیچھے نماز پڑھیں، کیونکہ جتنا قرآن و سنت سے میں واقف ہوں وہاں کہیں نہیں لکھا کہ جو مودودی کو گالیاں دے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ دوسرا، میرے بارے میں وضاحتیں دے کر اپنا وقت ضائع مت کریں۔ جب مجھے لاہور سے ملتان جیل لے جایا گیا تو دوپہر کا وقت تھا۔ جو کمرہ دیا گیا تھا اس میں چھت کا پنکھا نہیں تھا اور نلکے کی جگہ ہینڈ پمپ تھا۔ یہ A کلاس قیدی کا کوارٹر تھا۔ C کلاس کا ایک مشقتی قیدی ملازم دیا گیا تھا جو بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ تقریباً 40 سال کا خوب تنو مند آدمی تھا۔ پہلے تو اس نے مجھ کو غور سے دیکھا اور پھر یکدم اٹھ کھڑا ہوا، جلدی جلدی سامان سنبھالا، ہینڈ پمپ چلا کر غسل خانے میں پانی رکھا اور کہنے لگا، میاں جی نہا لیجئے۔
میں غسل خانے سے نکلا تو دیکھا کہ پورے کمرے میں ریت بچھی ہوئی ہے اور اس پر پانی چھڑک کر چارپائی بچھا کر اس پر بستر کر دیا گیا ہے۔ میں نے پوچھا، پہلے تو اس کمرے میں ریت نہیں تھی، یہ کیوں بچھائی ہے؟ تو وہ کہنے لگا، گرمی بہت ہے، میں اس ریت پر پانی ڈالتا رہوں گا تاکہ کمرہ ٹھنڈا رہے اور آپ دوپہر کو آرام کر سکیں۔ جتنی دیر میں نے ظہر کی نماز پڑھی، اتنی دیر میں اس نے کھانا تیار کر لیا اور بڑے سلیقے سے لا کر میرے سامنے رکھا۔ ساتھ میں بڑی معذرت کرتا رہا کہ مجھے آپ کے ذوق کے متعلق کچھ پتہ نہیں ہے، بس جلدی میں جو ہو سکا کر لیا ہے۔ پھر اس مشقتی نے یہ چیز نوٹ کر لی کہ میں کس وقت کون سی دوا کھاتا ہوں۔ اس کے بعد وہ ناشتے کی، دوپہر کے وقت کھانے کی اور رات کو کھانے کی صحیح دوائیاں سامنے رکھ دیتا تھا۔ کبھی یہ کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئی کہ تم نے صبح کے وقت کی دوا نہیں رکھی ہے۔ ابا جان نے بتایا، اس نے جیل میں میری ایسی خدمت کی اور اس محبت سے خدمت کی کہ میں حیران رہ جاتا تھا۔ ایک دن اس مشقتی نے مجھ کو یہ بتایا، جب اس کوارٹر میں میری ڈیوٹی لگائی گئی تھی تو مجھے بتایا گیا تھا کہ ایک نہایت خطرناک قیدی آ رہا ہے جس نے حکومت کو سخت پریشان کر رکھا ہے۔ بس اس کو راہ راست پر لانا ہے، اس کو اتنا تنگ کرو کہ خاموشی سے معافی نامے پر دستخط کر دے اور حکومت جو شرائط منوانا چاہے مان لے۔ بس تمہارا کام اسے ہر طرح سے تنگ کرنا ہے، کھانا اتنا بدمزہ پکانا کہ زبان پر نہ رکھا جائے۔ بس جی، میں کوارٹر میں بیٹھا آپ کا انتظار کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ ذرا دیکھوں تو صحیح کہ آج ایسے شخص سے پالا پڑتا ہے۔ آخر میں بھی جرائم پیشہ آدمی ہوں، آخر میں بھی ایک جرائم پیشہ آدمی ہوں، کسی سے کم تو نہیں ہوں۔ پھر جب آپ اندر آئے تو میں آپ کو دیکھ کر بس سوچتا ہی رہا کہ بھلا آپ جیسے شخص سے بھی کسی کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے۔ میاں جی، آپ کو دیکھتے ہی پہلی نظر میں آپ کی محبت نے میرے دل میں گھر کر لیا۔ پھر ایک روز سپرنٹینڈنٹ جیل آئے اور پوچھا، کوئی شکایت ہو تو بتائیں۔ میں نے کہا، مجھے تو کوئی شکایت نہیں ہے، میں بالکل آرام سے ہوں۔ سپرنٹینڈنٹ جیل دوسرے تیسرے دن آتے رہے اور یہی سوال پوچھتے رہے۔ آخر ایک روز پوچھ ہی لیا کہ آپ یا تو تکلفاً یہ کہہ رہے ہیں یا پھر صحیح بات نہیں بتا رہے۔ میں نے کہا، بھائی، اگر کبھی کوئی تکلیف ہوئی تو بلا جھجک آپ کو بتا دوں گا، فی الحال کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اس پر سپرنٹینڈنٹ جیل نے کہا، فلاں لیڈر اور سیاستدان حضرات اسی جیل کے اسی کوارٹر میں صرف 3 دن میں معافی نامے پر دستخط کر کے چلے گئے تھے۔ یہ معافی نامے حکومت کی فائلوں میں محفوظ رہتے ہیں، اور جب یہ حضرات ذرا زیادہ ہی بڑھ کر بولتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں اور بیانات داغتے ہیں تو ان کو صرف ایک اشارہ کافی ہوتا ہے کہ آپ کا معافی نامہ کل کے اخبارات میں چھپوا دیا جائے گا۔ بس اتنا سنتے ہی ان کو سانپ سونگھ جاتا ہے، اور ایک صاحب تو 2 ہی دن میں رو کر معافیاں مانگ کر یہاں سے چلے گئے۔ آپ کس قسم کے آدمی ہیں کہ بڑے خوش بیٹھتے نظر آ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں بالکل آرام سے ہوں۔ اس پر میں نے انہیں سمجھایا، بھائی، جب زندگی ایک خاص مقصد کے حصول کے لیے گزاری جاتی ہے تو پھر یہ گرمی، سردی یا جیل کی کوٹری جیسی منزلیں بالکل ثانوی حیثیت اختیار کر لیتی ہیں۔ میں نے یہ راستہ خوب سوچ سمجھ کر اختیار کیا ہے۔ برطرز اندیشہ سود و ضیاع ہے زندگی کہ مستاق ذاتی آرام اور تکلیف سے میں بے نیاز ہو چکا ہوں۔ سپرنٹینڈنٹ صاحب پھر کہنے لگے، آخر آپ اپنے 8 بچوں کو کس بات کی سزا دے رہے ہیں؟ ان کے بارے میں بھی تو کچھ سوچئے۔ میں نے جواب دیا، بچوں کو تو میں اللہ تعالیٰ کے سپرد کرایا ہوں، اب وہ جانے اور بچے جانے، ان کی طرف سے میں بالکل فکر مند نہیں ہوں۔ کار ساز ماں بفکر کار ماں، فکر مادر کار ماں آزار ماں۔ ہمارا کارساز دن رات ہمارے کام بنانے میں لگا ہوا ہے۔ جب ہم اپنی فکر خود کرتے ہیں تو یہ ہماری جان کا آزار ہوتا ہے۔ یہ سن کر سپرنٹینڈنٹ صاحب مایوس ہو کر چلے گئے۔ معافی نامے پر دستخط کرانے کی کوششیں ناکام ہو گئیں۔ پھر ابا جان مولانا مودودی نے بتایا، جب میں تفہیم القرآن لکھنے میں مصروف ہوتا تھا یا جب میں نماز پڑھ رہا ہوتا تھا تو مجھے محسوس ہوتا کہ وہ مشقتی
قیدی ملازم ٹکٹکی لگائے مجھے دیکھتا رہتا ہے۔ کچھ عرصے بعد بقر عید آ گئی۔ اتفاق سے جو راشن جیل سے دیا جاتا تھا وہ ختم ہو چکا تھا، اور مزید راشن ابھی پہنچا نہیں تھا کہ عید کی چھٹیاں شروع ہو گئیں۔ یہاں تک کہ عید کی صبح کو راشن بالکل ختم ہو چکا تھا۔ وہ سخت پریشان تھا کہ راشن پہنچا نہیں، اب آپ کو ناشتہ کیسے دوں؟ یہاں تک بات کرتے کرتے اس کے منہ سے جیل انتظامیہ کے لیے 1-2 مغلظات نکل چکی تھی۔ میں نے اس سے کہا رات کو جو چنے کی دال اور روٹی بچی تھی وہی گرم کر کے لے آؤ۔ وہ کہنے لگا وہ تو میں آپ کو کبھی نہیں دوں گا، بھلا عید کے دن بھی کوئی رات کی باسی دال روٹی کھاتا ہے؟ میں نے اسے سمجھایا، بھائی میری فکر نہ کرو، میں بڑی خوشی سے دال روٹی کھا لوں گا۔ چونکہ ابا جان صبح 8 بجے ناشتہ کرنے کے عادی تھے اور اپنے معمولات میں وقت کے ساتھ سخت پابند تھے، اس لیے انہوں نے آرام سے دال روٹی کا ناشتہ کر لیا۔ یہاں پر دادی اماں کی تربیت رنگ لا رہی تھی، جو انہیں کبھی سونے کا نوالا کھلاتی تھیں اور کبھی چٹنی روٹی۔ جس وقت میں ناشتہ کر رہا تھا تو کسی کے سسکیاں بھر کر رونے کی آواز آئی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی مشقتی بیٹھا رو رہا تھا۔ پوچھا، کیا بال بچے یاد آ رہے ہیں؟ کہنے لگا، میں تو آپ کو دال روٹی کھاتے دیکھ کر رو رہا ہوں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ عید کے دن رات کی باسی دال روٹی تو ہم غریبوں نے بھی کبھی نہیں کھائی۔ آپ تو بڑے آدمی ہیں، آپ نے کہاں کھائی ہوگی؟ میں نے اسے شفقت سے سمجھایا، دیکھو بھائی، میں نے یہ راستہ سوچ سمجھ کر اختیار کیا ہے اور میں بڑی خوشی سے اس راہ پر چل رہا ہوں۔ اگر کبھی بالکل بھوکا بھی رہنا پڑا تو انشاءاللہ آرام سے رہ لوں گا، میری وجہ سے رنجیدہ نہ ہوا کرو۔ ابا جان نے مزید بتایا، میں تو ناشتہ کر کے تفہیم القرآن لکھنے بیٹھ گیا، لیکن اس بیچارے مشقتی نے احتجاجاً ناشتہ نہ کیا، اگرچہ اس کے لیے دال روٹی بچی ہوئی رکھی تھی۔ اتنے میں کوارٹر کا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا گیا۔ مشقتی نے دروازہ کھولا تو ایک سنتری کئی ناشتے دان، بڑے بڑے پیکٹ اور گٹھریاں اٹھائے کھڑا کہہ رہا تھا، مولانا صاحب، آپ کے چاہنے والے تو فجر کے وقت ہی یہ چیزیں لے آئے تھے اور جیل کے دروازے پر کھڑے تھے، لیکن سپرنٹینڈنٹ صاحب کا دفتر عید کے بعد کھلا۔ اس کے بعد ان چیزوں کی تلاشی اور جانچ پڑتال ہوئی، اس لیے دیر لگ گئی۔ اب قیدی ملازم نے وہ پیکٹ، ناشتے دان اور گٹھریاں کھولی تو ان میں انواع و اقسام کی نعمتیں تھیں۔ میں نے اپنے جیل کے مشقتی ساتھی سے کہا، دیکھو یہ سب تمہارے لیے آیا ہے، کیونکہ تم ہی اداسی میں بھوکے بیٹھے رو رہے تھے۔ اب خوب جی بھر کر کھاؤ اور باقی چیزیں دوسرے قیدیوں میں بانٹ آؤ۔ آخر یہ پراٹھے، شامی کباب، حلوہ پوری، شیر خورمہ اور مٹھائیاں ان کو بھی تو اچھی لگے گی۔ میں یہ کہہ رہا تھا مگر میرا مشقتی ساتھی کفے افسوس مل رہا تھا، کاش وہ دال روٹی میں نے آپ کو دینے کی بجائے کووں کو کھلا دی ہوتی۔ میرے بہت کہنے پر اس نے ناشتہ کیا اور باقی ساری چیزیں دوسرے قیدیوں میں بانٹ آیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان سے کہتا، میرے میاں جی کے لیے یہ سب چیزیں آئی تھیں، انہوں نے تمہیں بھجوائی ہیں۔ پھر ابا جان نے کہا، عید کے روز دوپہر ہوئی تو اسی طرح دروازہ کھٹکھٹایا گیا، اور پھر اسی طرح ناشتے دان اور ہانڈیاں کپڑے میں بندھی ہوئی آ گئیں۔ ایسے ایسے کھانے آئے کہ مشقتی ساتھی تو حیران رہ گیا۔ اس نے مجھے کھانا کھلایا اور باقی قیدیوں میں بانٹ آیا۔ رات کو پھر اتنا ہی کھانا آ گیا۔ غرض یہ کہ عید کے 3 دن ہمارے رفقا نے ملتان جیل میں اتنا زیادہ اور ایسی ایسی انواع و اقسام کا کھانا پہنچایا کہ سارے جیل والے اش اش کر اٹھے۔ ادھر ابا جان ہمیں یہ تفسیرات بتا رہے تھے، ادھر اماں جان ہمیں متوجہ کرتے ہوئے کہہ رہی تھیں، دیکھو سورہ مریم میں یہی بات کہی گئی ہے، یعنی جو اہل ایمان نیک اعمال کرتے ہیں رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے۔ وہ اسی طرح زندگی کے واقعات کو آیات اور احادیث کے ساتھ منطبق کر کے ہمیں ان کا مطلب سمجھایا کرتی تھی۔ آج بھی اماں جان کے الفاظ کانوں میں گونجتے ہیں، تم عمل تو کر کے دیکھو، پھر آیتیں اور حدیثیں خود اٹھ کر تم کو اپنا مطلب سمجھائیں گی۔ ابا جان نے سورہ یوسف کی جو تفسیر کی ہے اسے پڑھتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس وقت وہیں کہیں موجود تھے اور آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہے ہیں۔
سورۃ الکہف یا سورۃ الفیل کی تفسیر پڑھتے ہوئے بھی ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ گویا وہ ذہنی طور پر اسی زمان و مکان میں منتقل ہو گئے تھے۔ برسوں بعد طالبات کے کالج جدہ میں شعبہ عربی کی شامی النسل سربراہ مجھ سے کہنے لگی کہ ایک فقرے میں اپنے والد کی صفت بیان کرو، تو میرے منہ سے بے ساختہ یہ جملہ نکلا کہ وہ ایک اور ہی دنیا میں رہتے تھے۔ اس جواب سے وہ بہت خوش ہوئیں اور کہنے لگیں امام ابن تیمیہ کی بھی یہی صفت تھی۔ ابا جان کی خواہش ہوا کرتی تھی کہ جب وہ کھانے کی میز پر آئیں تو ہم کبھی وہاں موجود ہوں۔ بچوں سے ملنے کا یہ واحد وقت تھا، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ سب بچے ان کے ساتھ کھانا کھائیں۔ اپنے معمولات میں وہ اس قدر پابندی وقت کا اہتمام کرتے تھے کہ چاہے تو آپ گھڑی ملا لیں، اسی لیے ہم ان کے آنے سے پہلے کھانے کی میز پر آ جاتے تھے۔ لیکن اکثر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اگرچہ وہ کھانا کھا رہے ہیں لیکن ضمناً کھانے کے دوران میں بھی کچھ سوچ بچار میں مصروف ہیں۔ ابا جان ہمیں اکثر کہا کرتے تھے انسان خیر اور شر کا مرکب ہوتا ہے۔ آدمی کا کمال یہ ہونا چاہیے کہ وہ دوسرے کی خیر سے فائدہ اٹھائے اور اس کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ سخت نادان ہوتا ہے وہ شخص جو دوسرے کے شر سے تو نقصان اٹھائے اور ان کی خیر سے محروم رہ جائے۔ سخت کلامی یا دانہ زنی تو ان کی سرشست میں تھی ہی نہیں۔ اگر کبھی کسی کو سخت جملہ کہتے بھی تھے تو اسی وقت جب انہیں بہت زیادہ کوفت پہنچی ہو، اور وہ جملہ بھی یہ ہوتا ان لوگوں کے نزدیک میری شرافت میرا سب سے بڑا جرم ہے۔ پھر بھی حد الامکان ان کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ دوسروں کی خیر کو اپیل کریں اور اسے ابھار کر بروئے کار لائیں اور ان کے شر کو دفع کریں۔ یہ پون صدی کی جاں گسل کشمکش ہے جس میں وہ بڑی حکمت اور تدبر سے ملت اسلامیہ کی اصلاح کے کام میں لگے رہے۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ ابا جان کی شادی اگر خواہ مخواہ مطالبے کرنے والی جھگڑالو قسم کی عورت سے ہوئی ہوتی تو کیا بنتا؟ اماں جان کو تو شاید اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی ابا جان کے لیے تھا۔ ان کا اعلیٰ ادبی ذوق، بلند پایا علمی رجحان، اپنی ذات کی نفی، خودداری اور ابا جان کی دلداری کی تو کوئی حد ہی نہیں تھی۔ عربی زبان کا ایک محاورہ ہے البنات عود کہ خواتین خوشبو ہوتی ہیں جو خود تو پردے میں رہتی ہیں، اگر ان کا سلیقہ اور تھوڑے سے پیسوں میں بنائی ہوئی بہت ساری عزت اور بچوں کی تعلیم و تربیت سب کو نظر آتی ہے۔ ابا جان ہمیں کہا کرتے تھے اگر مجھے تمہاری تربیت کی پوری طرح مہلت ملتی تو تمہیں مثالی اولاد بناتا، کیونکہ میں تم پر بھرپور توجہ نہیں دے سکا اس لیے تم سے باز پرس کا حق بھی نہیں رکھتا۔ میں نے اپنا وقت دین کے کاموں اور دین کی سربلندی کے لیے وقف کر دیا ہے، اس لیے تمہاری تربیت اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے دین کے لیے جدوجہد کرتے رہے۔ انتقال سے چند ماہ پیشتر ایک صاحب نے دوران ملاقات بے رحمانہ تنقید کرتے ہوئے ابا جان سے کہا ایران میں آیت اللہ خمینی صاحب تو انقلاب برپا کرنے میں کامیاب ہو گئے، مگر آپ اتنے برس کی جدوجہد کے باوجود پاکستان میں کیوں انقلاب نہیں لا سکے؟ ابا جان نے جواب دیا میں تو اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے دہاڑی کا مزدور ہوں، مجھے اپنے حصے کی دہاڑی کرنی ہے اور اپنے مالک سے اجرت لینی ہے۔ اب یہ کہ عمارت کب مکمل ہوگی، کیسی ہوگی، مکمل ہو بھی سکے گی یا نہیں، اس سے مزدور کو کیا غرض؟ اسے تو ایمانداری سے اپنی دہاڑی سے غرض ہے۔ مراد یہ کہ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ ابا جان نے اللہ کی راہ میں اپنے حصے کی دہاڑی کرنے میں گزارا، زبان اور قلم سے، فکر اور عمل سے، غرض ہر طرح سے اپنا فرض انجام دیا۔ وہ نہ زندہ آباد کے تمنائی تھے اور نہ مردہ آباد کے نعروں سے کبھی خائف ہوئے۔ عام انسانوں سے موازنہ کر کے دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ ان کی ذات، ان کا جسم، ان کی ضروریات، ان کی اولاد اور ان کا مستقبل ان کے نزدیک شاید کوئی وجود ہی نہیں رکھتا تھا۔ ہم نے ابا جان کو ان کی پوری زندگی میں جتنا بے نیاز دیکھا ہے،
ایسی بے نیازی کسی اور فرد میں نہیں دیکھی۔ دادی اماں ہم بچوں سے کہا کرتی تھیں، اصل نسل سید میں کچھ بنیادی صفات ہوتی ہیں۔ جب کوئی تم سے کہے کہ میں سید ہوں تو اسے 7 چیزوں میں پرکھو۔ سید کو طیش نہیں آتا، اور آتا ہے تو صرف دین کے معاملے میں آتا ہے۔ سید کبھی ذاتی انتقام نہیں لیتا۔ سید کبھی گالی کے جواب میں گالی نہیں دیتا۔ سید کسی کے لیے دل میں کینہ نہیں رکھتا اور کسی کی غیبت نہیں کرتا۔ سید کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ سید کھانے میں عیب نہیں نکالتا۔ بھوک اور پیاس سے کبھی بے حال نہیں ہوتا۔ جو سامنے آئے صبر سے کھا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ سید پر زندگی میں کبھی نہ کبھی سخت وقت آتا ہے اور اس کی جان تک خطرے میں ہوتی ہے، لیکن وہ ہمت نہیں ہارتا۔ اللہ کے بھروسے پر ہر خطرے سے لڑ جاتا ہے اور بدترین حالات سے ٹکر لے لیتا ہے۔ دادی اماں کی یہ بیان کردہ خصوصیات در حقیقت بچوں کی تربیت اور ذہنی تشکیل کے اصول تھے، تاکہ وہ اپنی نسبت کے حوالے سے ان امور کا خیال رکھیں۔ ہمارا مشاہدہ ہے کہ ابا جان میں یہ 7 خصوصیات بھرپور انداز میں موجود تھیں، جن حالات میں عام آدمی غصے میں آپے سے باہر ہو جاتا ہے، ان حالات میں بھی وہ تحمل اور کمال بردباری کا مظاہرہ کرتے تھے، کسی کے خلاف دل میں کینہ نہیں رکھتے تھے۔ کفر است در طریقت ما کینہ داشتن، آئینہ ما است سینہ چون آئینہ داشتن۔ ترجمہ: ہمارے طریقے زندگی میں کسی کے خلاف دل میں کینہ رکھنا کفر ہے۔ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ دل کو شیشے کی طرح صاف رکھا جائے۔ وہ لوگ بھی جو ابا جان کو سنگین سزائیں دینے اور بلا وجہ جیلوں میں رکھنے کے ذمہ دار تھے، وہ حضرات گرامی جب کبھی بعد میں ملنے آتے تو ابا جان ان سے بھی اس خندہ پیشانی اور فراخ دلی سے ملتے۔ کبھی انہوں نے باتوں باتوں میں بھی یہ جتانے کی کوشش نہیں کی کہ آپ لوگوں نے میرے ساتھ کیا سلوک روا رکھا تھا۔ ایک روز ایک صاحب ابا جان سے سفارشی خط لینے آئے۔ وہ اب ریٹائر ہو چکے تھے اور ہاتھ تنگ تھا۔ مالی دشواریوں کی وجہ سے دبئی یا ابو ظبی جانا چاہتے تھے۔ حسب معمول ابا جان نے سفارشی خط دے دیا، جو ان کے کام آیا اور اچھی ملازمت بھی مل گئی۔ یہ صاحب کون تھے؟ یہ وہی صاحب تھے جنہوں نے فوجی ملازمت کے دوران میں مارشل لاء عدالت کے جج کی حیثیت سے ابا جان کو پھانسی کی سزا سنائی تھی، اور ان کے دستخط آج تک فیصلے پر ثبت ہیں۔ پھانسی کی سزا سنانے والے کے لیے سفارشی خط اور یہ اعلیٰ ظرفی ابا جان کا خاصہ تھی۔ جنرل محمد اعظم خان، جن کے زمانے میں ابا جان کا کورٹ مارشل ہوا تھا، بعد میں اکثر ملنے آیا کرتے تھے۔ ابا جان تو حضرت مسیح علیہ السلام کے اس قول پر عمل کرتے تھے، اے مچھلیوں کو پکڑنے والوں، آؤ میں تمہیں انسانوں کا شکار کرنا سکھا دوں۔ مراد یہ ہے کہ اپنے قول سے، اپنے عمل سے اور اپنے فعل سے انسانوں کو شکار کرو اور انہیں اللہ کی بندگی کے جال میں لا ڈالو، اپنے جال میں نہیں۔ اپنے حسن اخلاق سے انہوں نے اپنے دشمنوں کے دلوں میں بھی گھر کر لیا۔ ہم گواہ ہیں کہ ابا جان نے اپنی ذات پر پھپتیاں کسنے والے جناب ذوالفقار علی بھٹو کے لیے بھی ہمیشہ کلمہ خیر ہی کہا۔ ان کا نام بھی انہوں نے ہمیشہ احترام کے ساتھ لیا اور ہمیشہ یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ انہیں راہ راست پر لائے اور حالات کو بہتر بنائے، تاکہ اس ملک کا اور اس قوم کا مزید نقصان نہ ہو۔ ابا جان نے گالی کے جواب میں گالی تو دور کی بات ہے، پلٹ کر کبھی کوئی سخت لفظ بھی نہیں کہا۔ مجھے یہ واقعہ اچھی طرح یاد ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے بچپن میں ابا جان اچرا کی ایک مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد گھر واپس آئے۔ امام مسجد ابا جان کے سخت مخالف تھے۔ انہوں نے اپنے سامنے بیٹھے ہمارے ابا جان کے خلاف سارا خطبہ جمعہ دے ڈالا اور آخر میں تان اس انوکھی منطق پر توڑی کہ اگر کوئی مودودی مر جائے اور اس کی قبر پر بیری کا درخت اگ آئے تو اس بیری کے پتے کھا کر اگر کوئی بکری دودھ دے تو سنو وہ دودھ پینا بھی حرام ہے۔ ابا جان کے ساتھ جو بھائی نماز جمعہ پڑھنے گئے تھے واپس آ کر ہنسی کے مارے
لوٹ پوٹ ہو رہے تھے اور ہمیں خطبے کا یہ حصہ سنا رہے تھے، لیکن ابا جان انتہائی سنجیدگی اور متانت سے بیٹھے تھے، بلکہ حیران ہو کر ہم ہنسنے والوں کو صرف کی طرف دیکھ رہے تھے کہ بھلا یہ بھی کوئی ہنسنے والی بات ہے۔ اسی طرح ایک روز جامعہ اشرفیہ لاہور کے ایک بہت بڑے عالم دین نے ابا جان سے کہا، مولانا احمد علی لاہوری صاحب نے آپ پر تنقید کی ہے، مگر آپ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس خاموشی سے شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ ابا جان نے جواب میں کہا، مجھ پر جو آدمی بھی بلا وجہ تنقید کرتا ہے، بلا شبہ اس سے مجھے دکھ ہوتا ہے، لیکن اس حوالے سے مولانا احمد علی صاحب کا معاملہ بالکل جدا ہے۔ ان کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ تنقید کرتے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ ان کی نیکیوں کے صدقے ان کی یہ بے جواز تنقید اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ میری کوتاہیاں اتنی ہیں کہ جواب میں میری خاموشی کی وجہ سے ان میں انشاءاللہ کچھ کمی واقع ہو جائے گی۔ یہاں پر میں ابا جان کا یہ فرمان پیش کرنا ضروری سمجھتی ہوں کہ یہ کام اگر ہم دکانداری کے طور پر کر رہے ہیں تو ہم پر اور ہمارے کاروبار پر ہزار لعنت، اور اگر یہ اخلاص کی بنا پر خدا کے دین کی خدمت ہے تو ہم میں سے ہر ایک کو خوش ہونا چاہیے کہ یہ کام تنہا وہی نہیں کر رہا ہے، دوسرے بھی اس میں سرگرم کار ہیں۔ اس کے لیے خواہ کوئی ہمیں رقیب سمجھ کر دور پھینکنے کی کوشش کرے، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اسے رقیب نہ سمجھیں اور بار بار اس کے قریب جائیں، یہاں تک کہ اللہ اس کا دل بھی بدل دے۔ ابا جان کو بھوک پیاس اور نیند پر بہت زیادہ کنٹرول تھا۔ وہ کھانے میں کبھی کوئی عیب نہیں نکالتے تھے۔ اگر پکانے والی خاتون کبھی غلطی سے نمک زیادہ ڈال دیتی یا بالکل ہی ڈالنا بھول جاتی تو وہ عیب نکالے بغیر صبر شکر سے کھا لیتے تھے، اور اگر کسی بچے کے منہ سے حرف شکایت نکلتا تو وہ کہتے تھے، روزانہ تو ٹھیک پکتا ہے، اگر کسی ایک دن کوئی کمی رہ بھی گئی ہے تو بھلا اس میں الجھنے اور ناراض ہونے کی کیا ضرورت ہے۔ اس لیے ہم سب بہن بھائی بھی کھانے میں اکثر عیب نہیں نکالتے تھے۔ اگر کسی کے منہ سے بے دھیانی میں ایسی ویسی بات بھی نکل جاتی تو فوراً دادی اماں کہتی تھی، یہ نقلی سید ہے، بلکہ نو مسلم ہے، بیچارہ کیا کرے، اپنی عادت سے مجبور ہے۔ اسی لیے خفت کے مارے کوئی کچھ نہیں کہتا تھا۔ دادی اماں کے انتقال کے بعد بھی ہم بہن بھائیوں میں یہ کہنے کی روایت برقرار رہی اور کھانے میں عیب نکالنے والا نقلی سید اور نو مسلم کہلاتا رہا۔